بیٹیوں کی شادی کی فکر جو ہے ایسی فکر ہے کہ ہر گھر جو ہے اس فکر میں مبتلا ہے. بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اسی وقت سے یہ فکر شروع ہو جاتی ہے. ایون پیدا ہونے سے پہلے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف سوچوں کی جو ہے سوچوں کی برائی ہے, سوچوں کا فرق ہے. بچیوں کی شادی کی فکر سے زیادہ بچیوں کے آپ کو فیوچر پڑھائی اور ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. لوگ جو ہے وہ اسی فکر میں لگے رہتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ پڑھائی کا عمر زیادہ نہ ہو جائے, بچی جو ہے اس کے رشتے نہیں آ رہے, بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, پڑھائی بہت کی ہوئی ہے. کیا ہوگا اگر رشتہ نہیں ہوتا بچی کا؟ نہیں رشتہ ہوتا تو آپ فکر نہ کریں, یہ نہ سوچیں کہ رشتہ لازمی ہی کرنا ہے, شادی لازمی ہی ہونی ہے. شادی کے بغیر بھی اچھی زندگیاں گزر جاتی ہیں, اور شادی کروا کے بھی جو ہے وہ پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس لیے بے فکری میں آپ جو ہے فکر میں کوئی غلط فیصلہ نہ اٹھائیں. اتنی زیادہ فکر سر پہ سوار نہ کر لیں کہ کوئی بھی رشتہ جیسا بھی ہوا کہ جھک کے اپنے آپ کو بیٹی کی قیمت جو ہے قدر و قیمت جو ہے اس کو جو ہے گرا کے, اس کی ویلیو کو گرا کے, اس کی توہین کر کے کسی کے بھی پلے جو ہے باندھ دیں. ایسا بالکل نہ کریں. بچیوں کی فکر بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے, وہ خود رازق ہے, وہ خود جو سبب بنانے والا ہے. ان کی تعلیم جو ہے اس پہ فوکس کریں, وہ تعلیم حاصل کریں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. اور ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہے, بچیوں کو ہر قسم کا جو کام ہے, ایون جاب جو ہے, بزنس جو ہے, ہر قسم کی رائڈنگ جو ہے, ہر قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی کام ایسا ہے جو کہ مرد کر سکتا ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے, جو خواتین کر سکتی ہیں وہ بھی سیکھنا چاہیے. اور ہر طرح کی اس کو چیز میں جو ہے اتنی ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر آگے رشتہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا, اس کو اپنے بچے پالنے پڑے تو وہ پال سکے, وہ نفسیاتی مریضہ نہ بن جائے, یا کسی اگلے کے گھر کی جا کے صرف نوکرانی اور باتیں سننے والی نہ بن جائے. اس کو زندگی جو ہے وہ لائٹلی طریقے سے جی سکے, اتنا اس کو قابل بنائے. اور یہ جو طلاق جو ہوتی ہے, یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے, اس کو تانا یہ نہ بنا لیں کہ ایک تو وہ ہے اگلے جو ہے اگلے لوگوں کی جو ہے اس کو نقصان کی وجہ سے خدا نہ خواستہ غلط کوئی آدمی پلے پڑ جاتا ہے, اس سے وہ ایک تو اس تکلیف سے گزرے, اور دوسرا لوگوں کے تانے جو ہے اس تکلیف سے گزرے, تیسرا جو آگے اس کے ہونے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اس تکلیف سے گزرے. یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیں, اپنا ذہنی سوچ جو ہے اس کو چینج کر دیں, اس کا زاویہ چینج کر دیں. نہ کہ بیٹی ریجیکٹڈ سمجھا جائے اس کو, بلکہ وہ یہ کہے کہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا دوسروں کو, ہم نے معاشرے کی سوچ کو ریجیکٹ کر دیا. دوسروں سے سوچ جو ہے ایسی بنائے کہ سوچ آپ کو سکون دے, نہ کہ آپ کو پریشان کر دے. آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے آپ اپنی بیٹی جو ہے اس کو پالتے ہیں, پڑھاتے ہیں, وہ اس کو قابل بناتے ہیں. اگر جاب اپرچونٹیز نہیں بھی ملتی تو پھر بھی وہ جیتی جاگتی انسان ہے, اس کی پرسنالٹی ایک شخصیت ہے اس کو بے مول نہ کریں. اس کو دوسروں کی کاموں میں لگا کے وہ دوسروں کی نکرانی بھی بنے, خدمتیں بھی کرے, ان کی باتیں بھی سنے, اور اس کی ویلیو بھی گھٹے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہتر ہے اگر شادی ہوتی ہے ہو, نہیں ہوتی نہ ہو, لیکن آپ جو ہے زندگی اپنی اندر کی خوشی سے جی سکتے ہیں, اپنے پیروں پہ, اپنے سہارے, اپنے سر پہ جی سکتے ہیں. میں ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پوری گھر کی فیملی جو ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں, نہیں شادی کروائی انہوں نے. وہ شادی کروانے کی بجائے دوسروں کے جو ہے گھروں میں جو ہے دوسروں کے انڈر جانے کی بجائے وہ دوسروں کو سپورٹ کرتی ہیں. ایسی لڑکیاں ہیں. تو آپ یا دوسرے لوگ ایسی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کو سوچ کو بدلیں گے تو یہ بدلے گی. آپ جو ہے ایک مثال بنے, آپ کی بچی جو ہے وہ ایک مثال بنے, نہ کہ آپ جو ہے جیسے ایک بھیڑ چال چل رہی ہے وہی چلتے جائیں. پہلے کا جو ماضی کی جو چیزیں تھیں ان کو بدل دیں. لڑکیاں جو بوجھ نہیں ہوتی, وہ دوسروں کو سپورٹ کرنے والی بنے. بیٹا اگر سپورٹ کر سکتا ہے تو بیٹی بھی سپورٹ کر سکتی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جو بیٹا جو ہے اسی سے نسل آگے چلتی ہے, بیٹیوں سے بھی نسل آگے چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعریف کی, بیٹیوں کو جو ہے نعمت کہا, تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے. تو پھر ہم اس کو جو ہے اس چیز کو جو ہے عملی طور پہ کیوں نہیں مانتے, عملی طور پہ اس کو ہم پروان کیوں نہیں چڑھاتے, ہم لڑکیوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, ان کی رستے میں رکاوٹیں کیوں بناتے ہیں, ان کو بوجھ کیوں بناتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ اسلام کی جو ہے خلاف چلے, میں نہیں کہتا کہ وہ لڑکوں کی طرح جو ہے ان کی شبیہ اختیار کر لیں, بے پردگی کریں. میں کہتا ہوں وہ اسلامی طریقے کے مطابق ترقی کریں, وہ
معاشرے میں جو ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہیں، وہ ترقی کر سکتی ہیں، لیکن ان کو اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بڑی بہادر ہوتی ہے، انہوں نے لوگوں کی باہر جو ہے آوارہ نظروں کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہ سارے مقابلے کر لیتی ہیں، لیکن جب کوئی اپنا رستے کی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ خدارا بچیوں کے رستے کی رکاوٹ نہ بنے، ان میں خود اعتمادی آنے دیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے، فیوچر میں انہوں نے اچھی مائیں بننا ہے، اس لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نشوں میں جاتے ہیں، وہ چوری، ڈاکے، بے راہ روی، ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے لڑکوں کی شارٹیج ہے، لڑکے اچھے رشتے جو ہیں کم ہیں، تو آپ نے اچھے لڑکوں کی جو ہے لڑکوں کی محتاجی چھوڑ دیں، آپ خود جو ہے انڈیپینڈنٹ جیے، اپنے بھروسے پہ جیے، بچیوں کو اس قابل کریں کہ وہ جی اپنے بھروسے پہ، یہ نہیں کہ جی میں مر گیا تو پھر اس کا، میں مر گئی تو پھر اس کا کیا ہوگا، یہ وہ اتنی قابل بن جائے کہ وہ خود کئیوں کو جو وہ سپورٹ کر سکتی ہو، وہ خود کئیوں کو چلا سکتی ہو۔ جو اب پرانا معاشرہ نہیں رہا، اب تو بڑی قانون نے ترقی دے دی ہے، لڑکی میں تو طاقت ہی بہت ہوتی ہے، مرد جو ہے قانون میں کہیں بھی، لیکن ہمیں خوف پیدا بہت کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی جو وکیل جو ہے وکیل بن جائے تو وہ کہیں بھی جائے تو وہ مردوں کی نسبت کسی تھانے میں چلی جائے تو کوئی تھانے دار، کوئی دوسرا جو اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مرد ہو تو اس کے لیے تو زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو کئی جگہوں پہ خواتین جو ہیں بڑی طاقت ہیں، ان کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں، وہ بہت ترقی کر سکتی ہیں، ان میں بہت زیادہ سمجھداری ہوتی ہے، ان میں دھیما پن ہوتا ہے، ان میں بہت سارے جو ہے تکلیف جو ہے، بہت ساری مصیبتیں جو ہیں ان کو برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ تو آپ ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ معاشرے میں وہ ترقی کا باعث بنے، وہ آپ کی، ہماری سب کے لیے فخر بنے، نہ کہ ہمارے لیے ہم جو اس کو خود ہی جو ہے ڈیگریڈ کرتے رہیں، خود ہی سمجھتے رہیں کہ جی یہ ہمارے لیے جو ہے جی بچی پیدا ہو گئی اور اس کو کوئی دوسرا خاندان والا احسان سمجھے، کوئی دوسرا خاندان والا رشتہ لے کے احسان سمجھے۔ کیوں سمجھے؟ آپ جو ہے آپ نے اس کو انمول بنانا ہے، آپ نے اس کو قدر دینی ہے، اس نے خود آگے قدر اپنی وصول کرنی ہے۔ لہذا کوئی بھی اگر آپ نے کہیں رشتہ بھی کرنا ہو تو پھر بھی ایسے جھک کے، ایسے جو پہلے سے کچھ ٹف چیزیں رکھیں تاکہ اگر کوئی کسی کی نیچر جو حاکمانہ ہے تو وہ خود پہلے دور ہو جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی رشتہ بظاہر اچھا لگتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو اب بس ٹھیک ہے جی، کہیں انکار نہ ہو جائے فوراً لے جائیں، ایسا نہ کریں۔ جو وعدے چیزیں ہیں وہ وعدے کریں۔ بعض لڑکیاں جو ہیں وہی کمانے والی ہوتی ہیں، اب جب آگے شادی ہوتی ہے تو لڑکا کہتا ہے اس کی دولت جو تنخواہ ہے، جو پیسے ہیں، یہ اسی کے پاس جائے، اس کی فیملی کے پاس جائیں۔ یہ پہلی بات کلیئر کر دیں کہ دیکھیں جی میں نے اپنی فیملی کو پیچھے سپورٹ کرنا ہے، اگر لڑکا اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے تو لڑکی بھی کر سکتی ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہی یہ تانا ہے۔ اب ہم کافر ہندو نہیں رہے کہ ہم ان کی طریقوں کے مطابق چلے، اب ہم مسلمان ہیں، اب مسلمان ہیں تو ہم نے اسلامی طریقے کے مطابق جو اچھائیاں وہ لینی ہیں، اور جہاں بھی اچھائی ملے وہ مسلمان کا جو ہے، وہ مسلمان کی کا گمشدہ مال ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو ہم نے پوری دنیا میں جو اچھائی ہے، جو بہتری ہے، جس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے، وہ ہم نے طریقے اختیار کرنے ہیں، وہ ٹرینڈز ہم نے لینے ہیں۔ لہذا آپ اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی زیادہ بیٹیاں ہیں، آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، رشتے کے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو صرف آپ کی سوچ کا یہ فرق ہے، ورنہ آپ اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں گے تو آپ بے فکری بھی ہو جائیں گے، اور آپ کی بچی جو ہے وہ بھی ریلیکس ہو جائے گی، ورنہ وہ اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دے گی۔ بات پہ مائیں جو ہیں وہ جی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ نے نصیب اچھے، آپ نے خود اس کو ابھی سے اس کے نصیب اچھے کریں، ابھی نصیب اچھے کریں گے تو آگے اچھے ہوں گے۔ تو آپ تو یہی کہتے ہیں کہ نصیب اچھے کرنے سے مراد یہ کہ آگے جو بندہ جو ہے وہ اس کو صحیح مل جائے، اگر وہ برا مل گیا تو سمجھیں کام تباہ ہو گیا، یہ تو جوا ہو گیا۔ تو جوا نہ کھیلیں، آپ نے خود بجائے اس کے کہ دوسرا آپ کی بیٹی کو سلیکٹ ریجیکٹ کرے، آپ کی بیٹی میں اتنی پاور ہو کہ وہ دوسرے کو سلیکٹ ریجیکٹ کرے، اور وہ اگر اچھا ہو تو اس کے ساتھ رہے، نہیں اچھا ہو تو اس کو چھوڑے۔ وہ پہلے بھی اپنی شان کے ساتھ جیے، بعد میں بھی اپنی شان کے ساتھ جیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین جو ہے آگے جا کے کام نہ کریں، کچھ نہ کریں، سارا کچھ کریں، لیکن اس میں گریس ہونی چاہیے، اس میں ان کی شان ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ وہ آگے جا کے کام والی مائیاں بن جائیں۔ اگر آپ میں اچھی جو ہے آپ کے کھاتے پیتے ہیں تو وہ جا کے کام والی مائیاں نہ بنے، مالکن بنے۔
اور یہ جو ساس اور نند اور بہو یہ جو جھگڑے ہیں یہ بھی پہلے کلیئر کرنے چاہیے، تاکہ جو لڑکے کو آپ کو پتہ ہو کہ کیا وہ اس اہلیت کا ہے کہ وہاں جا کے وہ بیوی کے حقوق، ماں کو ماں کے حقوق، جو بیٹی انہوں نے آگے جو نند ہے اس کے حقوق دے سکے۔ یہ چیزیں جو ہیں کلیئر کیا کرے تاکہ آگے جا کے مسائل نہ پیدا ہوں، اور بیٹیوں میں خود اعتمادی پیدا کرے، تاکہ لیٹ ہو جائے رشتہ، جب مرضی ہو نہ ہو، جتنی زندگی گزرے وہ سکون سے اور زبردست طریقے سے گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ۔